السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ دو موضوعات جس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے کہ آئندہ عدالتی ہفتے میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کیوں کیسز کی سماعت نہیں کریں گے، اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے۔ اور دوسرا معاملہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 8 ججز کی جانب سے جو اکثریتی فیصلہ دیا گیا ہے، اس فیصلے کو آئینی ترمیم کے تناظر میں جوڑا جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا، اور اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ جو آئندہ عدالتی ہفتہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، یہ سوموار سے جمعہ تک 15 جولائی سے 19 جولائی تک کے جو کیسز ہیں اس کی کاردست جاری کی گئی ہے، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بینچ جو ہے وہ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نوٹیفیکیشن جون میں جاری کیا گیا تھا گرمیوں کی چھٹیوں کے حوالے سے، اور اس نوٹیفیکیشن میں یہ بتایا گیا تھا کہ عام طور کے اوپر 15 جون سے عدالتوں میں چھٹیوں کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن اب کی بار یہ 1 مہینہ گرمیوں کی چھٹیاں جو ہیں ان کا ڈیوریشن کم کیا گیا ہے، اور اب 15 جولائی سے گرمیوں کی چھٹیوں کا آغاز ہوگا۔ تو ایک تو آپ کو یہ بتائیں کہ وہ نوٹیفیکیشن مہینہ پہلے کا جاری ہوا ہے کہ 15 جولائی سے جو ہے وہ گرمیوں کی چھٹیاں یا تعطیلات ہیں، اور اس میں معمول کے بینچز ہوتے ہیں، کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی بیل میٹر آ گیا یا کچھ اس طرح کے کیسز جو ہے وہ سنے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کاز لسٹ جاری ہوئی ہے آئندہ عدالتی ہفتے کی، اس میں جو بینچ 1 ہے اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس نعیم اختر افغان پر مشتمل ایک بینچ ہے جو کیسز کی سماعت کرے گا۔ اسی طرح سے سپریم کورٹ کا جو اسلام آباد میں دوسرا بینچ ہے وہ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل ہے۔ تیسرا بینچ جو ہے وہ جسٹس جمال خان بندوخیل اور جسٹس شہزاد احمد ملک پر مشتمل یہ بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ رجسٹری اسلام آباد میں آئندہ ہفتے کے لیے یہ 3 بینچز تشکیل دیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم سپریم کورٹ رجسٹری لاہور کی بات کریں تو لاہور میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جسٹس شاہد وحید اور جسٹس شاہد بلال حسن پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اور پھر سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عرفان سعادت خان جو ہے وہ ان پر مشتمل ایک بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ اسی طرح پھر ایک بینچ اور بھی ہے، اور وہ ہے جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل۔ تو یہ بھی سپریم کورٹ رجسٹری کراچی، سپریم کورٹ رجسٹری لاہور اور سپریم کورٹ رجسٹری اسلام آباد کے لیے یہ بینچز تشکیل دیے گئے ہیں۔ 3 بینچز اسلام آباد میں بیٹھیں گے، 1 لاہور میں اور 2 سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں۔ اب اس معاملے کے اوپر آتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ کیوں بینچز میں یا بینچ میں اس عدالتی ہفتے میں نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ اس کی ریزن ایک تو ہمیں جو اپنے طور کے اوپر جو پتہ چلی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھٹی کے اوپر نہیں ہیں، بلکہ وہ چیمبر ورک کر رہے ہیں۔ اور چیمبر ورک کیوں کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی بہت اہم فیصلے جو ہیں وہ ابھی لکھنے باقی ہیں، اور اس کی وجہ سے کچھ ایسے فیصلے رہتے ہیں جس کی ڈیٹیل ریزننگ جو ہے وہ ابھی آنا باقی ہے۔ یہ ویسے بھی جیسے وہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شارٹ آرڈر دے کے وہ نکل جاتے تھے، اور پھر کئی ایسے چیف جسٹس گزرے ہیں جن کے کئی ڈیٹیل ریزننگ جو ہیں وہ شاید ابھی تک نہ آئی ہوں۔ تو یہ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک بات تو ہے کہ یہ اپنا جو پینڈنگ کام ہے یہ نہیں رکھتے، اور جو بھی کیسز ان کے اوپر جو شارٹ آرڈر دیے جاتے ہیں پھر وہ اس کو ڈیٹیل ریزننگ کی صورت میں بعد میں بھی جاری کیا جاتا ہے۔ اچھا، کچھ ایسے فیصلے بہرحال ضرور ہیں جس کی ڈیٹیل ریزننگ جو ہیں وہ ابھی آنی ہیں، اور یہ جو 8 ججوں کا جو ڈیٹیل ریزننگ بھی اب دیکھیں کب جاری ہوتی ہے۔ امید تو یہی ہے کہ وہ بھی جلد جاری ہو جائے گی، اور جلد پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ 8 ججز نے جو مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دی ہیں اس کی وجوہات کیا بتائی ہیں، کیا وجوہات تھی، کیا ریزننگ تھی جس کے سبب جو ہے وہ یہ 8 جج اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ یہ نشستیں جو ہیں وہ جو سنی اتحاد کونسل میں جاری مانگتی رہی اور پورا کیس لڑتی رہی اور آرگیومنٹ کرتی رہی، اور کبھی کہا جاتا رہا کہ کریٹیو انٹرپریٹیشن کی جائے، کبھی کہا جاتا رہا پروگریسو انٹرپریٹیشن کی جائے، تو وہ ریکویسٹ تو بار بار سنی اتحاد کونسل کرتی رہی،
تو سپریم کورٹ نے میرے خیال میں کی تو کوئی کریٹیو انٹرپریٹیشن یا پروگریسو انٹرپریٹیشن ٹائپ کی ہی کوئی چیز ہے، لیکن وہ سنی اتحاد کونسل کے لیے نہیں کی، وہ کر دی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اچھا، ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب سے یہ کیس سپریم کورٹ میں آیا اور اس کے اوپر سماعت ہونا شروع ہوئی، ایک بیانیہ بنایا گیا، اور وہ بیانیہ یہ تھا کہ یہ کیس ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے کسی آئینی ترمیم سے، اور اگر یہ نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو بانٹنے کا جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو برقرار رکھا گیا، تو پھر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی اور حکومت کوئی آئینی ترمیم کر لے گی، اور پھر اس کے اوپر مسلسل سوشل میڈیا کے اوپر لکھا جاتا رہا، پروگرامز ہوتے رہے، ٹی وی چینلز کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہی، بہت کچھ اس کے اوپر کہا گیا، بہت کچھ اس کے اوپر لکھا گیا، اور پھر جب یہ فیصلہ آیا تو اس کے بعد جو حکومتی وزراء ہیں ان کی بھی شاید کہیں آنکھ کھل گئی ہوگی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب جو لاء منسٹر ہیں ان کو پھر ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب لڑائی ختم ہو جائے تو اس کے بعد یاد آنے والا موقع، کو اس طرح کی ہی صورتحال ہم نے وہاں دیکھی۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آئینی ترمیم ہے، یہ اس حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو کہا تھا، حکومت کو جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے ہمیں اسٹریٹ وے کہہ دیا کہ میں نہ ایکسٹینشن لینے کے حق میں ہوں اور نہ ہی کوئی ایکسٹینشن لوں گا۔ تو یہ بات انہوں نے فیصلہ جاری ہونے کے بعد کہی ماشاءاللہ سے۔ اس سے پہلے پوری کوشش رہی لاء منسٹر صاحب کی بھی کہ اس کے اوپر جو ابہام ہیں اس کو برقرار رکھا جائے، اور اس کے لیے وہ ماشاءاللہ جس ٹی وی چینل پہ گئے، جہاں پہ بھی ان سے کوئی اس طرح کا سوال ہوا تو وہ یہی بیان دیتے رہے کہ جی اس امکان کو خارج نہیں قرار دیا جا سکتا، اور یہ ابھی بھی امکانات موجود ہیں، تو اس طرح کی بہرحال سٹیٹمنٹس دیتے رہے۔ لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے جو بار بار ذہن میں آ رہا ہے، اور یہ آگے چل کے میرے خیال میں اس کے اوپر ڈسکشن بھی ہوگی، کہ اگر یہ فیصلہ آئینی ترمیم روکنے کے لیے تھا تو پھر یہ جو سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی کا جو معاملہ تھا، پھر اس کا پھر یہ معاملہ کہاں جائے گا؟ اور اگر جس طرح کا پورٹرے کیا گیا اور آج تک کیا جا رہا ہے کہ جی اب اس سے آئینی ترمیم کا رستہ رک گیا ہے، تو کیا یہ جن 8 ججز نے یہ فیصلہ دیا ہے، کیا ان کے ذہنوں میں بھی یہ تھا کہ یہ کوئی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے، ہم اس کا رستہ جو ہے وہ روکنا ہے؟ تو اگر کسی جج کے ذہن میں یہ تھا، جس طرح کی چیزیں پورٹرے کی جا رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی چینلز پہ جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ فیصلہ جو کیس سامنے تھا اس کے فیکٹس کو سامنے رکھ کے نہیں کیا گیا، بلکہ یہ فیصلہ اس کہانی کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے جس حوالے سے ڈسکشن چلتی رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، یا ایون جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن چلتی رہی کہ کوئی آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے اور پتہ نہیں جوڈیشل پیکیج آ جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو یہ وہ کنٹروورسیز ہیں بہرحال جس کے اوپر اب بہت زیادہ جو ہے وہ ڈسکشن ہوگی، لیکن آخر میں آپ کو یہ ایک بات ضرور بتاؤں کہ وہ فیصلے جو آئین و قانون کے مطابق نہیں ہوتے، ہسٹری میں ہمیشہ ان فیصلوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جب وہ فیصلے بطور نظائر کے طور پہ، یعنی عدالتی نظیر کے طور کے اوپر جب کسی کیس میں پیش کیے جاتے ہیں تو پھر ججز کو کافی مشکل پیش آتی ہے ان فیصلوں کو ڈیفینڈ کرنے میں، اور بالخصوص وہ فیصلے جب وہ کسی مثال کے طور کے اوپر جب پیش کیے جاتے ہیں تو کوئی سائل کہتا ہے کہ وہاں پہ آپ نے یہ اصول طے کیا ہے تو آپ ہمارے لیے بھی یہ اصول طے کر دیں، تو وہاں پہ پھر ان منصفوں کو جب یہ دلائل دیے جاتے ہیں تو پھر اس کا جواب تراشنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، بڑا ان کے لیے جو ہے وہ یہ ہم نے مشکل وقت پاناما کے معاملے کے اوپر دیکھا، پاناما کیس ہوا اور پھر اس کے بعد جب پاناما کا حوالہ دیا جاتا تو کس طرح سے
ججز نظریں چراتے تھے، ہم نے وہ سارا ماحول دیکھا۔ پھر اس کے بعد 62(1)(f) کے اوپر جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ دیا گیا، بعد میں پھر جب کہا گیا جی کہ آپ نے تو یہ اصول طے کیا تھا، تو اس کے اوپر جس طرح سے وہ ججز نظریں چراتے رہے وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو دیکھیں لیٹس سی یہاں پہ تاریخ ہمیں اور کیا کیا دکھاتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔